السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج منگل کو مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ میدان عرفات میں روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ آج 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام نے رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیے۔ ظہر کی نماز سے قبل تمام عازمین حج میدان عرفات پہنچ گئے اور تاریخی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا۔ میدان عرفات میں حجاج پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مصروف رہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور مغفرت طلب کی۔ حجاج نے امت مسلمہ کے سربلندی کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مینا اور عرفات میں موسم شدید گرم ہے۔ یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری سیلسیس رہا۔ سعودی حکام نے حجاج اکرام کی سہولت کے لیے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں، ایسٹ فین اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا ہے اور عازمین کو زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کرنے اور ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ خطبہ حج امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عبد الرحمن حذیفی نے دیا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوئے اور آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن حذیفی نے خطبہ حج دیا۔ اس موقع پر عبد الرحمن حذیفی نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ خطبہ حج میں امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن حذیفی نے کہا کہ توحید پر عمل درآمد ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی، ان سے نعمتیں چھین لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ حجاج کرام نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادات میں مصروف رہیں، ہر لمحہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حج کے دوران کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائیں۔ امام عبد الرحمن حذیفی کا کہنا تھا کہ حجاج کرام مناسک حج بہترین انداز میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ لاکھوں حجاج کرام نے میدان عرفات میں خطبہ حج سنا۔ خطبہ حج میں مسلم دنیا کے مسائل کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ خطبہ حج کے بعد مسجد نمرہ میں نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی گئی۔ اس مبارک اور باسعادت موقع پر ہر طرف روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جو اس مقدس فریضہ حج ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے حج نصیب فرمائے۔ اور آپ کو بھی میں تمام ناظرین سے کمنٹ میں آمین کہنے پر درخواست کرتا ہوں۔ خلیج میں جاری ہنگامہ آرائی ختم ہونے کے آثار دکھائی دے ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر اچانک امریکی حملے نے سارا کھیل خراب کر دیا ہے۔ پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے دفاع میں جنوبی ایران میں کشتیوں پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں ایران کے پاسداران انقلاب نے اب امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ IRGC نے ایک امریکی RQ-4 ڈرون اور ایک F-35 لڑاکا طیارے کو ایرانی فضائی حدود چھوڑنے پر مجبور کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق آج IRGC نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے خلیجی ممالک اور امریکہ کے حوالے سے بڑا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال کا کام نہیں کریں گے۔ الجزیرہ کے مطابق خامنہئی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کہا کہ خلیجی خطہ اب امریکہ کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہے گا۔ بقرعید کے موقع پر جاری کردہ اپنے پیغام میں خامنہئی نے کہا کہ وقت کو پیچھے نہیں موڑا جا سکتا اور خطے کے ممالک اب اس صورتحال کو قبول نہیں کریں گے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی اور AFP کی رپورٹوں کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی ایشیا میں امریکی اثر و رسوخ مسلسل کمزور ہو رہا ہے اور اس کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دراصل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ روکنے کے لیے بات چیت میں پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ممکنہ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت میں متعدد امور پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔
مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ امریکی فوج نے اپنے دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے جنوبی ایران میں کئی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کے ترجمان کیپٹن ٹیم ہاکنس نے بتایا کہ حملوں میں میزائل لانچ کرنے کی جگہوں اور ایرانی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا جو سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے کی گئی۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے جنوبی بندرگاہی شہر بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ دوسری طرف قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت ایک اعلیٰ سطحی ایرانی وفد دوحہ پہنچ گیا ہے۔ مذاکرات میں جنگ روکنے اور بیرون ملک منجمد اثاثوں کو جاری کرنے جیسے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ شروع ہونے کے بعد کسی سینئر ایرانی وفد کا یہ پہلا علاقائی دورہ تصور کیا جا رہا ہے۔ جنگ کے دوران ایران نے قطر کو نشانہ بناتے ہوئے خلیجی علاقے میں ہزاروں ڈرون اور میزائل داغے تھے۔ بھارت کے اپنے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ایک زمانے میں کافی اچھے تھے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ شیخ حسینہ کے وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہونے اور ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے ملک سے فرار ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ محمد یونس، جنہوں نے عبوری حکومت کی سربراہی کی، ایسی پالیسیاں نافذ کی جنہوں نے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کی جسے ختم کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ طارق رحمان کی حکومت آنے سے دہلی ڈھاکہ کے تعلقات میں بہتری کی امیدیں چھا گئی تھی، لیکن اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ صرف قیادت بدلی ہے، رویہ نہیں۔ اطلاعات ہے کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان جون کے آخر میں چین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت اور پہلے بھوٹان کو پہلے دورہ بنائے جانے کی خبروں کے باوجود چین کو ترجیح ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس اقدام سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ وزیر اعظم بدل چکے ہیں، لیکن بنگلہ دیش اب بھی نئی دہلی کے ساتھ اپنے کشیدہ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بنگلہ دیش میں چین کے سفیر یاوین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنگلہ دیش طارق رحمان کے دورہ چین سے دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں۔ چین نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں سیاسی استحکام، اقتصادی ترقی اور عوامی بہبود کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ تیستا منصوبے کے علاوہ دونوں ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، ڈیجیٹل معیشت، آبی وسائل، صحت اور عوام سے عوام کے رابطوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے مشیر ہمایوں کبیر نے کہا کہ تیستا دریا کے انتظام اور بحالی کے منصوبے کے حوالے سے چین کے ساتھ بات چیت مثبت رہی ہے اور چین کا ایگزامننگ اس منصوبے کے لیے مالی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے المواسی کے مغرب میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر فضائی حملے کر کے ایک فلسطینی عورت اور ایک بچی کو قتل اور کم از کم 22 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ آج ایک طبی ذرائع کے اناڈولو ایجنسی کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی حملے میں غیث کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ حملے میں ایک 31 سالہ عورت اور 6 سالہ بچی ہلاک ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق زخمی ہوئے کم از کم 20 افراد میں سے اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی بمباری نے گنجان آباد کیمپ میں قائم متعدد خیموں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے وسطی علاقے میں مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیل کے ایک اور فضائی حملے میں مغازی مہاجر کیمپ میں واقع ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں 2 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اب تک 904 فلسطینی ہلاک اور 2713 زخمی ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدے کے اشاروں کے بعد سرمایہ کاروں کی آبنائے ہرمز کھلنے سے متعلقہ توقعات بھی بڑھ گئی ہے۔ نتیجتاً تیل کی قیمتیں فی بیرل $100 سے نیچے آ گئی اور عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی معیار سمجھے جانے والے برنٹ کروڈ اور ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کے مستقبل کے معاہدوں کی قیمتیں 5% سے زیادہ گر گئی۔ اس کمی کی وجہ وہ خبریں تھیں جن میں اشارہ دیا گیا تھا کہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہفتہ وار مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز دورہ نئی دہلی کے دوران کہا تھا کہ معاہدے کا اعلان آج کیا جا سکتا ہے۔ روبیو کا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات باقاعدہ اور تعمیری انداز میں جاری ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی مذاکرات کاروں کو معاہدے میں جلد بازی سے پرہیز کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے باوجود بہت سے سرمایہ کاروں کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے معاہدے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جس سے براہ راست آبنائے ہرمز خلیج میں ٹینکروں کی آمد و رفت دوبارہ بحال ہو جائے۔ شمالی حصوں میں گرمیوں کے سیاحتی موسم سے قبل ایندھن کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مطالبے پر سعودی عرب نے اپنا دو ٹوک موقف دہرایا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ CNN نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ واضح کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ ٹرمپ کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور اردن شامل ہے، جبکہ UAE اور بحرین پہلے ہی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اکثریت کو ایران کے ساتھ اس تصفیے کو مزید تاریخی بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق سطح میں حقیقی امن لائے گا۔ یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے ملکوں کو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی شہزادہ نواف بن نایف انتقال کر گئے۔ ایوان شاہی نے ان کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان کیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی شہزادہ نواف بن نایف بن مدعو بن عبدالعزیز آل سعود انتقال کر گئے۔ ایوان شاہی کی جانب سے سعودی شہزادہ نواف بن نایف کے انتقال کی تصدیق کے ساتھ ان کی نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ایوان شاہی کے جاری بیان کے مطابق شہزادہ نواف بن نایف کی نماز جنازہ آج منگل کو ریاض میں بعد نماز عصر امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے سمندر کی طرف بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جو رواں سال شمالی کوریا کی جانب سے اپنے ہتھیاروں کے مظاہرے کے سلسلے میں نئی کڑی ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ منگل کو سمندر کی طرف کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ساحلی شہر جونگجو سے چلائے گئے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوبی کوریا کی فوج نے نگرانی کے طریقہ کار کو مزید کارکرد بنایا اور شمالی کوریا کی کارروائی کے بارے میں امریکہ اور جاپان کے ساتھ معلومات کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ 19 اپریل کے بعد سے شمالی کوریا کی پہلی ہتھیاروں کی لانچنگ کی تقریب تھی، جب کم فاصلے تک مار کرنے والے متعدد میزائل چلائے گئے تھے اور سرکاری میڈیا نے اس کو کلسٹر وار ہیڈز کا مظاہرہ قرار دیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے 2019 میں امریکہ کے ساتھ جوہری سفارتکاری ختم ہونے کے بعد سے اپنی توجہ ہتھیاروں کو بڑھانے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری سفارتکاری کا خاتمہ بھی صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں ہوا تھا اور اس وقت بھی وہ ملک کے صدر ہیں، اور انہوں نے دوبارہ کیم جونگ ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کئی بار کیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے جامع مسجد اور عیدگاہوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اوقات کی منظوری دے دی ہے۔ SPA کے مطابق وزارت نے مملکت کے تمام ریجنز میں القریٰ کیلنڈر کے مطابق سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد نماز عید ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں عید الاضحیٰ کی نماز صبح 5:53، مدینہ منورہ میں صبح 5:48، ریاض میں 5:20 اور دمام میں صبح 6:03 پر ادا کی جائے گی۔ وزارت نے جامع مسجد اور عیدگاہوں میں نماز کا اہتمام کرنے کی ہدایت دی ہے۔